ہندی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ ہندی مسلم اسکول میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ کچھ اسکول میں ہو سکتا ہے، لیکن میرے حساب سے اکثر اسکول میں ہندوستان میں ہندی پڑھائی جاتی. جو اسکول میں نے قائم کیا ہوں اسلامک انٹرنیشنل اسکول، اس میں بھی ہندی پڑھائی جاتی ہے. نہ ہندی، مراٹھی بھی جو ہمارے اسٹیٹ لینگویج ہے. ہم پڑھاتے ہیں، زور دیتے ہیں انگریزی اور عربی پر. نمبر 1 انگریزی عربی، پھر اردو، ہندی، مراٹھی. آگے چل کے سنسکرت بھی سکھائیں گے، سنسکرت بھی، تاکہ ہندوستانی لوگ جتنے مذاہب اس دیش میں ہیں اس کو سمجھے. میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں سنسکرت عام کرو. سنسکرت عام کریں گے تو لوگ ویدا پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد حق کے طرف آئیں گے اور ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. ہندی کو چھوڑو، سنسکرت، کیونکہ وید سنسکرت میں، ہندی میں نہیں ہے. ہندو کی زبان ہے سنسکرت. اور میں نے تقریر کی ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. لیکن عام ہندو اپنی مذہبی کتاب پڑھا ہی نہیں تو کیا جانے گا. تو میں سنسکرت کوٹ کرتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، ریفرنسز دیتا ہوں میں. آپ کا آخری سوال تھا کہ اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو میں بات ماننا چاہیے وہ ہمارے خالق کی، بنانے والے کی، خدا کی، اللہ کی. سب سے پہلے اگر اللہ کی بات سے کوئی دوسری بات ٹکراتی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک کہ میں ہندوستانی ہوں اور میں گرو سے کہتا ہوں کہ میں فنڈامنٹلسٹ مسلم ہوں. آئی ایم اے گڈ پریکٹسنگ انڈین. فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست مسلم بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہوں. ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک بھی چیز فرض نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے جو اسلام میں حرام ہے. اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بھی حرام چیز نہیں جو اسلام میں فرض ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں حرام ہے. تو میں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. لیکن اگر ٹکراؤ ہوگا، میرے حساب سے آئی کین بی اے ویری گڈ مسلم اینڈ اے گڈ انڈین. میں اچھا مسلمان بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. لیکن اگر آگے چل کے، ابھی تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے دیش میں ہیں جو دیش کا قانون اپنے خالق کے قانون سے ٹکراتا ہے، تو خالق کا قانون اونچا ہے. خالق کا قانون اونچا ہے، خدا کا قانون اونچا ہے، اللہ کا قانون اونچا ہے. پھر آتا ہے دیش. دیش نے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ دیش میں ہم جیتے ہیں، دیش ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے، لیکن ہمیں جان کس نے دی؟ دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی. یہ ہوا جو ہے، یہ ہوا کے بنا 5 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے. کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے. کس نے دی؟ دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے. دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے. میں دیش کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی دیش بھکت ہوں. دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو میں دیش بھکت نہیں ہوں. اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں، ہاں میں ہوں دیش بھکت. تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے. اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو یہ غلط ہے. عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں، خدا کی کرتا ہوں. لیکن دیش کی بھلائی چاہتا ہوں. اگر وہ دیش کوئی قانون لاگو کر رہا ہے، وہ شریعت کے اندر ہے، خدا کے قانون کے دائرے کے اندر ہے، تو میں ان کے ساتھ ہوں. کئی چیزیں اسلام میں مباح ہے، آپشنل ہے، اور اگر دیش اسے کہتا ہے کہ کرو تو میں کروں گا. لیکن اگر کوئی دیش، چاہے وہ امریکہ ہو یا UK ہو، وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا. کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے، خدا سے، اللہ سے، پھر اپنے دیش سے. تو جہاں تک کہ دیش کا قانون خالق کے قانون سے نہیں ٹکراتا ہے، ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے. اور میرے نظریے سے ایک بھی ہندوستان کا قانون مجھے مجبور نہیں کرتا اسلام کے خلاف. اسی لیے میں کہتا ہوں آئی ایم اے ویری گڈ پریکٹسنگ مسلم.
fundamentalist Muslim, at the same time a very good practicing Indian. Hope that answers the question. تو دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے دلائل دیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور ہندو پنڈت نے. دوستوں اس طرح کے پنڈت ہوتے ہیں کہ جس کا ان کو جواب ہی نہیں آتا, اور ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اسلامی اسکالر ہے دوستوں جسے پوری دنیا سنتی ہے. اس طرح کے اہم ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹ رائے میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا. والسلام.